اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بہت سارے نام قرآن میں ذکر کیے ہیں. ان میں سے دو نام ایسے ہیں جو بظاہر بڑے اپوزٹ لگتے ہیں. ایک ہی دن کے دو نام لیکن اپوزٹ. قیامت کو دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوم الجمع کہا ہے، جب سب جمع ہوں گے. سورہ شورا میں، سورہ تغابن میں، جمع ہونے کا دن. میک سینس کہ اس دن اولین اور آخرین میں سے سب جمع ہو جائیں گے. لیکن اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 6 مقامات پر قرآن میں قیامت کو یوم الفصل کہا ہے، جدا ہونے کا دن. تو یوم الفصل سورہ صافات میں، سورہ دخان میں، سورہ مرسلات میں 3 مرتبہ اور سورہ نبا میں. تو قیامت یوم الجمع ہے، یوم الفصل ہے. تو جمع ہونے کا دن بھی ہے اور جدائی کا دن بھی ہے. وامتاز الیوم ایھا المجرمون. اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اولین اور آخرین، اس کے بعد انہیں جدا جدا بھی کرے گا. وہ سیپریٹ ہو جائیں گے الگ الگ گروہ میں. جس کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مجرموں جدا ہو جاؤ، ہم قیامت میں کہیں گے ان سے. تو وہ ملنے کا دن بھی ہے اور وہ فاصلے کا دن بھی ہے. اچھا، یہ جو تقسیم ہوگی قیامت میں، یہ کس بیس پر ہوگی؟ کتنے گروہ کم از کم آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک ہی طرح کا رکھا ہے. وعلیکم السلام. فرشتے ایک ہی طرح کے، سارے اچھے ہیں، ان میں کوئی برا نہیں ہے. جن 2 طرح کے، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. انسان 3 طرح کے. وہ جو انسان 3 طرح کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے سورہ واقعہ سے پڑھتا ہوں کہ وہ 3 طرح کے کون سے ہیں. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علیہ محمد علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. اب یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 11 تک یہ جو 3 طرح کے گروہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. یہ ازواج بیویوں کا مطلب نہیں ہے یہاں پر کہ تمہاری 3 بیویاں ہیں. كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً مطلب یہ کہ تم 3 گروہوں میں ہو. اللہ تعالیٰ بات کرے قیامت کی. بہت لطیف ہے، یہاں پر ذرا غور کیجیے گا قرآن کی بلاغت. وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. کچھ ہیں کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں اور کیا ہی دائیں ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اور کچھ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں اور کیا بائیں ہاتھ والے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. کچھ ہیں کہ جو سبقت کرنے والوں کی بھی سبقت کرنے والے. اولئک المقربون. یہ ہیں سب سے زیادہ قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. 3 گروہ ہو گئے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور مقربون جو سابقون ہیں. اچھا، یہ ہوں گے کب؟ قیامت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کنتم ازواجا ثلاثہ. اب جو تھوڑا سا بھی عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، یا کنتم ہے پاسٹ ٹینس، یعنی اس کا ویسے ترجمہ یہ ہے کہ تم 3 گروہ ہو گئے جبکہ ابھی ہوں گے. تو مستقبل کو اللہ تعالیٰ کیوں پاسٹ ٹینس میں کہہ رہا ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال تو خیر اسپورٹس کی ہے لیکن بات کو آپ اس وقت سمجھنے میں آسانی ہوگی. میں آپ سے کہوں کہ پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا. ارے ایک انڈین کی جانب سے صلواتیں مل کے بھیج دیں. چلے محمد اللہ محمد آپ کہیں گے مولوی صاحب نہیں ابھی تو ہوگا باہر. میں کہا نہیں، ہو گیا. کبھی ہم ایک کنفرم شے کو جو کہ کنفرم ہے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں تو کیا، جبکہ یہ ہونے والا ہے مستقبل میں. اب مثال آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت میں 3 گروہوں کو آنا اتنا کنفرم ہے کہ جیسے بس یہ ہو گئے. کنتم ازواجا ثلاثہ، تم 3 گروہوں میں ہو گئے، قیامت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہ بس سمجھو ہو گئے. وہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ اصحاب الیمین، اصحاب المشأمہ، سابقون سابقون. اچھا، یمین کہتے ہیں رائٹ کو، اور اس طرح سے مشأمہ ہے شوم سے، وہ برائی کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن لیفٹ کے معنی میں بھی آتا ہے. 2 کنٹریز ہیں، ایک ہے یمن ایک ہے شام. یہ اسی یمین اور مشأمہ سے ہیں، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے رائٹ پر ہے یمن تو رائٹ، اور لیفٹ پر ہے شام. اس لیے بظاہر شاید اس کا نام اس وجہ سے، کیونکہ وہ کعبے کے حساب سے وہ دیکھتے تھے کہ اچھا کعبے کے رائٹ پر تو رائٹ والے ہیں مثلا یمن اور لیفٹ والے ہیں شام. تو اصحاب المیمنہ اصحاب المشأمہ اسی روٹ ورڈ سے. اب یہ جو اصحاب المیمنہ ہیں یہ وہ ہیں کہ جو جن کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ گروہ وہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ پڑھو میرا نامہ اعمال. میں اس کے بارے میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال, اور وہ ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا کہ کیونکہ جب جیسے کسی کا اچھا رزلٹ آتا ہے تو فوراً واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں, وہ انسٹاگرام پہ لگاتے ہیں, مطلب ساری دنیا دیکھے ہمیں. تو اقرا کتابی, میری کتاب کو پڑھو. اور دوسرے وہ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے پھریں گے کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے وہاں پر. پھر کچھ ہے سابقون. اچھا سابقون کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ کی خدمت میں سبقت کرنے والے تھے. جو قرآن کی بیوٹی کیا ہے؟ قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ ایک ٹائٹل جو ان خاص مقربین کے لیے ہے, اس مقام کی حد تک نہ صحیح, لیکن کسی نہ کسی طرح سے ہم بھی سابقون میں ہو سکتے ہیں, جبکہ ہم لیٹ آئے, کافی 1400 سال بعد ہیں. مثلا سابقون میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا کہ اگر تم اپنی نمازوں میں سبقت کرو تو اللہ عز و جل تمہیں سابقون شمار کر لے گا. ایک مل کے صلوات بھیجیں نام یا المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و محمد. اچھا یہاں پر 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا. ایک دفعہ پھر سے اس کو ریوزٹ کرتے ہیں. کہا 3 دستے ہیں تمہارے, ان میں سے فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ, دائیں ہاتھ والے اور کیا ہی دائیں ہاتھ والے. یہ کیا انداز ہے؟ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ مثلا اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک جگہ کھانا کھایا, آ کے میں بتلایا, چونکہ ہم ہمیں لے کے نہیں گئے تھے تو خود کھایا تھا, تو آپ نے آ کے میں بتلایا کہ مولانا کھانا تھا اور کیا ہی کھانا. یہ ہے ایکسٹریم وے آف ایکسپریشن. اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ, دائیں ہاتھ والے اور کیا ہی دائیں ہاتھ والے. اور دوسری طرف سے وہی ہے اصحاب المشأمہ, وعلیکم السلام, ما اصحاب المشأمہ, یہ بائیں ہاتھ والے اور کیا ہی بائیں ہاتھ والے. ٹھیک ہے, یہ دونوں طرف کے ایکسٹریم ایکسپریشنز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا. پھر کہا السابقون السابقون, پھر 2 دفعہ سابق کا لفظ استعمال کیا, سابقون اور سابقون. اچھا سابقون کون ہے؟ مثلا حضرت حمزہ ہیں, حضرت جعفر طیار ہیں. لیکن اس میں خاص بات ہے, یہ ہے سابقون. ان السابقون السابقون, ان سبقت کرنے والوں میں بھی سبقت کرنے والے کون ہیں؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. کہ سابقون میں حضرت حمزہ ہیں, حضرت جعفر طیار ہیں, لیکن سابقون السابقون ان میں عورتوں میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. سبقت کرنے والوں میں بھی سبقت کرنے والے. آپ کہتے ہیں کہ امام بارگاہ میں بہت سارے والنٹیئرز ہیں ماشاءاللہ, لیکن ان سب والنٹیئرز میں بھی جو سب سے زیادہ کام کرنے والے وہی صاحب ہیں. تو وہ اولئک المقربون, وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو یہ بنیادی بات یہ ہوئی اب تک کی گفتگو میں کہ قیامت یوم الجم بھی ہے, یوم الفصل بھی ہے, جمع کرنے کا دن بھی, جدائی کا دن بھی. اور اس میں جب اللہ تعالیٰ گروہ گروہ کرے گا تو 3 گروہ میں تقسیم کرے گا. یہ 3 گروہ آپ کے سامنے بیان ہو گئے.